أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا اس کا اگلا حصہ ہے، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گناہ کا ذکر فرمایا تھا، یعنی شرک کا۔ اور اللہ نے فرمایا تھا اس رکوع کے شروع میں کہ جو شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اس کی ذات میں، اس کی صفات میں بنائے گا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جو چاہے معاف فرما دے۔ تو اس حوالے سے بات تھی، اور اس کا سارے نقصانات اور شیطان کے راستے پہ چلنے کے نقصانات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی شروع میں بتائے۔ اب یہاں یہ جو حصہ میں نے پڑھا ہے اس میں مومنین صالحین کا ذکر ہے، یعنی ان مشرکین کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے وہ ان لوگوں کا جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی پوری صفات کے ساتھ، اس کے علاوہ وہ کسی کے آگے سر بسجود بھی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا مالک، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا نہیں مانتے، اور اس کے دیے ہوئے قانون، اس کے دیے ہوئے دین، اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کے علاوہ جتنے بھی باطل دین ہیں ان سب سے وہ انکار کرتے، نہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں بلکہ عملاً ان سے انکار کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مومن۔ یہ بارہا ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد لا سے ہوتی ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، نہیں، یعنی ہم کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی وہ اختیار نہیں رکھتی، یا اس کی وہ حیثیت ہی نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا کہ جس سے مدد مانگی جائے، کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے حاجت روا مانا جائے، اور کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جو یہ اختیار اور طاقت رکھتا ہو کہ وہ ہمیں بتائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے وہ جو دین ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا نظام۔ ہم دین صرف مسجد میں تو لے آتے ہیں، مسجد سے باہر کی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں یا شیطان کی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو دین میں اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین یعنی اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ پورے کے پورے آنے کا مطلب کہ اپنی زندگی کے تمام جو زندگی کے شعبے ہیں، زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے ماتحت آ جائیں۔ وہ انفراد، ایک فرد کی بھی زندگی ہے، انفرادی زندگی بھی ہے، وہ گھر کی زندگی بھی ہے، وہ بازار کی زندگی بھی ہے، جتنی بھی انسان کو جو بھی چیز جن چیزوں سے پالا پڑتا ہے وہ وہاں پہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، یہ ہے پورا کا پورا دین میں داخل ہو جانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد لا سے شروع ہوتی ہے، تو وہ لا سب سے پہلے طاغوت سے انکار کرنا ہے، اور طاغوت کی بھی بارہا میں نے یہ بات عرض کی کہ طاغوت
کفر وہ بدترین کافر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے احکامات چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہوتا ہے طاغوت۔ وہ اس کا سب سے بڑا سرغنہ شیطان ہے، اور دنیاوی حساب سے وہ سب سے بڑا اس وقت جو اس کا سرغنہ ہے وہ امریکہ ہے۔ جو ہمیں دنیا کو کہتا ہے میں دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر دیا ہے، میں نے آرڈر کا مطلب ہوتا ہے حکم، یعنی اس طریقے سے جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے طریقے کے مطابق تمہیں رہنا پڑے گا، اس طریقے کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اس وقت طاغوت کا سب سے بڑا کارندہ جو ہے وہ امریکہ اور اس کے حواری ہیں۔ تو لا کہنے کا مطلب صرف بندہ زبانی کلامی کہے کہ اتنا آسانی، وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پورا شعر مجھے بھول گیا ہے۔ ہاں، یہ شہادت گہے، شہادت سے مراد ایک وہ جان دینے والی شہادت بھی ہے، لیکن اس شہادت سے مراد ہے یہ گواہی جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شکل میں دیتے ہیں، کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ یہ اس کلمے کو پڑھ کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اس کلمے کی لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی، سکون کی زندگی گزار رہے تھے مکہ میں، کھانا پینا بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہو چکی تھی، وہ بڑی مالدار خاتون تھی، مال کی بھی کمی نہیں تھی، عزت کی بھی کمی نہیں تھی، دشمن بھی آپ کا احترام کرتا تھا۔ دشمن سے مراد جو کوئی بھی کافر جتنے بھی تھے حضور علیہ السلام کو صادق یعنی سچا اور امین کہتے تھے، اور آپ کو وہ حجر اسود والی بات بھی ساری پتہ ہے کہ وہ جھگڑا ہو گیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو لگایا تھا۔ لیکن جب اس کلمے کی دعوت شروع کی تھی تو سامنے سے گالیاں پڑیں، سامنے سے پتھر پڑے، اور یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت بھی کرنی پڑی۔ تو میرے بھائیو، یہ لا جو ہے نا، اس کا سمجھ کے ہم نے وہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، معبود بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ رکوع جو میں نے اس کا آخری حصہ پڑھا ہے، فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان جتنا پختہ ہوگا، بیج جتنا اچھا ہوگا، فصل اتنی اچھی ہوگی۔ بیج کو گھن لگا ہو، بیماری لگی ہو، تو اس سے کوئی فصل نہیں اگتی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی ایمان کی کرنی ہے، کیونکہ اب لوگ، میں نے یہ لوگوں کو کہتے سنا ہے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ جی جنت کہیں ویکھی، جو معاملات یعنی جب ہو رہے ہوتے ہیں ایسے بدبخت بھی ہیں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے ہیں، سندخلہم، ہم عنقریب انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ فاریور ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں جتنا بھی انسان دنیا سمیٹ لے، بہت سمیٹ لے، دنیا کا بادشاہ بن جائے، سونے کے ڈھیر لگا لے، جائیدادیں بنا لے، پلاٹ بنا لے، کتنا رہ لے گا؟ بہت رہ لے گا تو 60-70 سال رہ لے گا، 80 سال، اگر اس سے اوپر جائے گا بھی تو نہ جینا برابر ہو جاتا ہے نا۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں اگر مل بھی جائیں، ساری کچھ مل بھی جائے، تبھی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ نہ اقتدار ہمیشہ کے لیے، نہ صحت ہمیشہ کے لیے، اور نہ جان، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جنت اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں، اللہ اس رکوع کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اور اللہ نے یہ قرآن ہمیں سب سے سچے ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بنائی ہے۔ دو سچوں کی باتیں ہیں۔ تو سندخلہم جنات، جو اچھے ایمان لانے کے بعد اچھے کام کریں گے، گناہوں سے رک جائیں گے، ظلم سے رک جائیں گے، بدی سے رک جائیں گے، اور میرے لائے ہوئے، میرے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے،
تو سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو عنقریب ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور کس کی زبان سے ہمیں بتا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس سے بڑھ کر سچائی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اچھے کام کرو گے، ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کرو گے تو تمہیں لازماً میں جنتیں عطا کروں گا جہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر ساتھ میں الگ سے فرمایا وعد اللہ حقا، فرما کے پھر فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق، اور کس کی بات سچی ہوگی؟ من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات اور یعنی انسان کو اللہ نے اس ایک آیت میں پورے یقین دلایا ہے کہ یار یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اچھے کام کرو گے، مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو گے تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دے دوں گا۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا لارا بھی نہیں ہے۔ جبکہ شیطان پچھلے رکوع میں آیا تھا کہ شیطان تمہیں جھوٹے لارے لگاتا ہے، جھوٹی خواہشات، جھوٹے ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹے لارے لگاتا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے بتایا تھا اس کے وعدے جھوٹے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی اگر انسان اس خیال سے گزار دے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صرف اس خیال سے گزار دے، اور یہ اس خیال سے گزار دے کہ میں نے کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض کوثر پہ سامنا کرنا ہے، اس خیال سے گزار دے، تو مجھے بتائیں اگر ہم اس کیفیت میں گزار دیں تو فرشتے ہمیں سلام کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ لیسا بامانیکم، لیسا کا نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے بے امانیکم، تمہاری خواہشوں سے صرف کام نہیں چلے گا، تمہاری خواہشوں سے صرف کام نہیں چلے گا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق اللہ فیصلے کرے گا۔ یعنی اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے اور ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، خاص کر یہودیوں کا، کہ ہم اللہ کی چہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے جو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جو سولی چڑھ گئے، حالانکہ وہ نہیں چڑھے، ہمیں تو قرآن نے بتایا نا، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، لیکن ان کے عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے ہم اپنے ماننے والوں کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، لہٰذا اب ہم سے کوئی پوچھ پرید نہیں ہونی، جو مرضی ہم کرتے چلے جائیں، اور سیدھا جنت ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں بھی ہم لوگوں کو بھی بعض اوقات یہ غلطی لگ جاتی ہے۔ دیکھیں ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جتنے پہلے قومیں گزرے ہیں سب اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے شروع سے ہر نبی، جتنے بھی 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھیجے ہیں، سب کو یہی بتا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنت دوں گا، نہیں گزارو گے تو میرا جھوٹوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی بعض اوقات شیطان اس سامنے آ کے تو ہمیں نہیں کہتا نا کہ یہ غلط کام کرو، ہمارے اندر گھس کے، ہمارے خون میں گھس کے وہ ہماری سوچوں پہ قابو کرتا ہے، اور کسی بظاہر نیک آدمی کو وہ اس طرح سے ورگلاتا ہے کہ تم تو بڑے پارساں ہوئی ہوئے کہ یار دنیا کے پہ کرے نہیں، تو چنگا بالا نمازی، تو حج بھی کیتے میں، تو دہی بھی کیتا ہوا، تو پار ہے بھائی، تیرا بیڑا پار ہے۔ اور پھر یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ قربان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس دین کے لیے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ جنت کی ٹکٹ لوگوں کو دیتے پھریں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سب کو پکڑ کے جنت میں بھجوا دوں گا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے تھے، تو
تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ لارا پھر بھی نہیں لگایا، گارنٹی یعنی نہیں دی کہ بس بھائی تیری جنت بھی پکی ہو گئی تو جنت نال میرا ساتھ بھی پکا ہو گیا، نہیں کہا حضور علیہ السلام۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے، اگر وہ کہہ دیتے تو اللہ نے کر دینا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے نا کہ پھر تم کیا کرو، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو، پھر مطلب میں تمہاری سفارش بھی کر دوں گا۔ جس مسیتی نے منہ ہی نہ تکا ہوئے کدے وہ امید لا کے بیٹھا ہوئے کہ میری شفاعت ہو جائے گی، یہ اپنے آپ کو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں نے کہیں یہ پڑھا ہے شفاعت ہوگی۔ 133 والا پاس سے نہ کدے تو 32 31 والے نے سفارش چل بھی نہیں، جڑا زیرو ہوئے پرچے چ زیرو ہوئے اس نے سفارش کرنے والا بھی شرم آنی یار کہ میں اس نے کیا آخا خلیل صاحب بھائی جی نمبر 0 ہونے سے پاس کیویں کرو، سفارش کرنے والا بھی سوچنا پینا نا میں سفارش کینڈی کرنا پیا۔ لہذا فرمایا لیس بامانیکم، یہ تمہاری خواہشوں سے نہیں چلے گا کام، تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ فیصلے نہیں فرمائے گا۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی جو انہوں نے اپنا من گھڑت عقیدہ بنایا ہوا ہے نا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، نہ ان کی خواہشوں سے کوئی کام چلنے والا ہے، اللہ کوئی کسی سے مجبور تھوڑی ہے۔ اصول بتا دیا کہ من یعمل سوءا، من یعمل جو عمل کرے گا سوءا برا، جو برے کام کرے گا یجزا بہ اس کا بدلہ اس کو میں دوں گا، برے کام کا بدلہ جہنم ہے، سزا ہے۔ من یعمل سوءا، تمہاری خواہشوں سے بھی کوئی اللہ نے فیصلے اس کے مطابق نہیں کرنے، نہ اہل کتاب یا کسی کی خواہشوں کے مطابق کسی قوم کی خواہش کے مطابق نہیں کرنے۔ فرمایا کہ من یعمل سوءا، جو برے کام کرے گا، برے اعمال کا یہ گٹھڑی لے کر آئے گا، یجزا بہ تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا، اور وہاں پر ولا یجد وہ نہیں پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولیا کوئی مددگار، ولا نصیرا دوست اور مددگار، ولی دوست ہوتا ہے اور نصیر مددگار، کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ کوئی اور مددگار کوئی دوست وہاں نہیں پائے گا۔ لیکن ساتھ میں تسلی دی مومنوں کو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اچھے اعمال لے کر آئے گا، جو میرے حبیب علیہ السلام کے طریقے پر چل کر آئے گا، من ذکر و انثا، ذکر مرد تو مذکر اور انثا مرد ہو یا عورت، لیکن لائے گا وہ اچھے اعمال، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان والا بھی ہوگا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو وہ جنتوں میں داخل ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور کسی پر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر اللہ غفور الرحیم کیسے ہو گیا؟ جب ہم نے اپنے خود ہی کر کے جنت میں جانا ہے، میرے بھائیو ہم خود اپنے اعمال کے زور پر جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جتنا بھی اگر اللہ حساب لینے پہ آ جائے تو جو اس نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں یہ اس میں ہی بھگت جائیں گے۔ یعنی اللہ اگر جو نعمتیں مثلاً کھانا پینا ہمیں دے رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے، اگر وہ ایک ایک چیز، میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ساتھ کوئی اور صحابی تھے، 2-3 صحابہ تھے، وہ کسی صحابی کے گھر گئے تو انہوں نے بکری کا گوشت پکایا اور حضور صحابہ وہ خوش ہوئی ہے کہ یار اتنی عظیم ہستیاں ہمارے گھر آ گئی ہیں۔ تو کھانا کھاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت یاد رکھو کہ جب اس نعمتوں کا حساب ہوگا
تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو اتنے وقت سے بھوکے تھے، کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ہاں اگر وہ حساب لینے پہ آیا تو اس کا حساب ہوگا۔ اب حساب لینے سے اس کو روک تو کوئی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی نا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا ہلکا حساب لینا، آسان حساب لینا۔ ورنہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، ان کے زور پہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ کوئی نہیں جی چلے جاؤں گے۔ اس نے اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری خواہشوں سے صرف کچھ تم کوشش کرو، پھر جو کمیاں کوتاہیاں پھر بھی ہم سے ہوں گی، ظاہر ہے ہماری نمازیں بھی اس طرح کی نہیں، باقی بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں جو جانے انجانے میں ہوتی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی سفارش سے اور اللہ کے غفور الرحیمی کے صدقے وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کو مجبوری کوئی نہیں ہے کہ لازماً کرے گا۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال لے کر آئے گا، من ذکر نہ انثیٰ، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ مومن، یعنی ایمان کے بعد ہی اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اچھے اعمال کرتا رہے، اس کی وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے۔ اس کی وجہ یہ اب فرض کریں ایک بیٹا ہے باپ کا، وہ باپ کو باپ تسلیم نہ کرے لیکن ہو بڑا اچھا، تو اس باپ کو تسلیم نہ کرے، اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے، اس کو بڑا تسلیم نہ کرے، لیکن گھر میں سارے کام کرتا ہو تو باپ اس کو گھر میں رکھے گا؟ اس کو کہے گا بھی تم اب پیو ہی نہیں مننا بھائی، تو میں تیری چنگائیاں کی کراں، چنگا ہو تو دنیا واسطے، میرے واسطے نہیں۔ تو اللہ جو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کی کسی اچھائی کو ایکسیپٹ نہیں فرماتا۔ تو فرما دیا کہ وہ مومنون، اعمال اچھے لے کے آئے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو فرمایا کہ اسے ہم جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور آخرت میں کسی سے بھی ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے یہ کیا نہیں تھا، میرے کھاتے میں کیوں ڈال دیا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ سارے کرتوت اس کے سامنے بالکل واضح لے آئے جائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور اسے تسلیم کرے گا کہ میں نے یہ کیا تھا۔ تو اس پہ یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ، یہاں تو عدالتیں فیصلے ہوتے ہیں، تو بندہ کہہ سکتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی جی، میں آنکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں تو سارا کچھ بالکل سامنے اسکرین پر آ جائے گا، تو وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اب آخری بات جی، کہ سب سے اچھا دین کس بندے کا ہے؟ دین سے پھر میں عرض کر دوں، بار بار عرض اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو صدیوں سے، کیونکہ قرآن سے ہمارا رشتہ امت کا صرف پڑھنے کی حد تک ہے، تو دین کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہوتا، دین کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا نظام۔ وہ ہر فرد کا بھی ہوتا ہے، وہ اجتماعی بھی ہوتا ہے، وہ حکومتوں کا بھی ہوتا ہے، سارے کا سارا جو نظام ہے زندگی کا، یہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا۔ فرمایا کہ وہ کس کا اچھا ہے؟ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سب سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن، اس شخص کا ہوگا، اسلم، جو اسلام ایسا لا، جس نے اپنا رخ کر لیا، وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، جو اپنے چہرے کو پھیر لے للہ، اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر کام میں اللہ سے رہنمائی لے، حضور علیہ السلام کے طریقے سے رہنمائی لے، جو کام بھی کرنے لگے، کوئی ذاتی کام کرنے لگے، کوئی شادی بیاہ کرنے لگے، کوئی خرید و فروخت کرنے لگے، کوئی فیصلے کرنے لگے، کوئی لین دین کرنے لگے، کوئی الیکشن لڑنے لگے، کوئی حکومت بنانے لگے، کوئی کچھ بھی کرنے لگے، زندگی میں جتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں وہ کرتے ہوئے دیکھے کہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹری کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کا خوف کو ذہن میں رکھ کے کام نہیں کرتا
تو زندگیوں سے بھی کھیلتا ہے، جیب میں بھی کاٹتا ہے۔ آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کہتا ہے جی دستی کراؤ نہیں تو اپنڈکس پھٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی بھی، یعنی میں مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی بندہ فرمایا کہ اس کا دین سب سے اچھا ہوگا جو اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، وہ ہوا محسن، اور احسان کرنے والا ہو، یعنی نیکوکار ہو، اور بڑی زبردست بات واتبع، اور اتباع کرنے والا ہو ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا چلنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دیکھیں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کی باپ ہے، کیونکہ ان کی اولاد سے بہت سارے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ دو بیٹے جو مشہور ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، پھر حضرت ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جنہیں بنی اسماعیل کہتے ہیں، ان میں اللہ نے ایک ہی نبی بھیجا، لیکن وہ سب پہ ان کو فضیلت دی تھی، وہ ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک ہی اللہ نے نبی بھیجے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سب پر فضیلت دے کر بھیجی، اور آخری کتاب اور آخری دین دے کر بھیجا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس لیے ابو الانبیاء یعنی ابراہیم، تو وہ اتنے، ان کو اللہ نے حنیف کہا ہے قرآن میں۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف اس کا ہو جائے۔ آگ میں پھینکنے لگے ہیں، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے ایک منجنیک سی بنائی تھی، بڑی سی غلیل آپ سمجھ لیں، اس میں ان کو بٹھایا، الاؤ آگے لکڑیاں کٹھی کیں، الاؤ سارا جلا دیا، تماشا لگا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے نمرود۔ تو جو اس کو کھینچ کے نا انہوں نے چھوڑنا تھا تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سیدھا آگ کے الاؤ کے بیچ میں پہنچ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جب وہ ان کو پھینکنے لگے تھے بالکل، تو ابراہیل علیہ السلام آئے۔ اللہ نے آزمایا بہت ہے ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیں بیٹے کی قربانی کے حوالے سے آزمایا، اور بڑے آزمائشیں کی، تو اس وقت بھی آزمایا۔ جبرائیل نے آ کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم میرے لائق کوئی حکم ہے تو دسو، کوئی حاجت ہے تو دسو۔ ابراہیم علیہ السلام اب آگ میں ڈالے جانے لگے ہیں، کہتے ہیں حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اچھا پھر کس سے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس سے تو مانگ لینا۔ تو ابراہیم کہتے ہیں اس سے مانگنے کی مجھے ضرورت ہے، اس کی وجہ اس کے حکم کے مطابق ہی میں تو اس حال میں ہوں، وہ میرے مانگنے کا بھی محتاج نہیں ہے، مجھے اس سے دیکھ رہا ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں، میرا بندہ میری وجہ سے کس حال میں ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے پھر وہ پھینک دیا، انہوں نے پھینک دیا، تو اللہ نے پھر فرشتوں کو نہیں کہا کہ آگ کو بجھا دو، فرشتوں کو نہیں کہا، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی نا فرشتوں کی مختلف، کوئی بارش برسانے والا، کوئی کیا۔ تو اللہ نے اس قرآن میں ہے کہ اللہ نے آگ کو، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا آگ بھی، ڈائریکٹ خطاب اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا نور کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے بندے کے لیے، سلامتی بن جا۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا کہ وہ سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کر لے، نیکوکار ہو اور اتباع کرنے والا ہو ابراہیم علیہ السلام کی، یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ لوگوں کو بتا دیا اللہ نے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا تھا، اپنا خلیل دوست، اپنا جگری یار بنا لیا تھا ابراہیم کو۔ اس ابراہیم کے راستے پہ جو چلنے والا ہوگا وہ ہے یکسو مومن، اور اس کا دین سب سے اچھا ہے۔
اب یہاں پہ بات تو ختم ہو گئی، اور رکوع کے آخر میں اللہ نے ہمیں ایک بات یاد کروا دی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، تمہارا اپنا، تم اپنی جان کے بھی قادر نہیں ہو، تمہارا اپنا جسم نہیں ہے، ہمیں اللہ نے دیا نا، اور کیسے دیا ہے؟ ایک قطرے سے، قطرے سے ہمیں وجود بخشا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، ایک گندے پانی کے قطرے سے وجود بخشا ہے نا ہمیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ یہ میرا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ کچھ نہیں ہے۔ تم خود اپنی جان کے مالک نہیں ہو، اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہو، باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے لیے ہوئی ہے، یعنی اس کے گھیرے سے، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر، تم اللہ کو، ساری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان اتنی بلند ہے، اور سارے بھی سجدے میں گر پڑیں پھر بھی اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کو فائدے کی ضرورت ہی نہیں، فائدہ ہمیں ہونا ہے اگر ہم سجدہ کریں گے۔ تو یہ رکوع تھا، اس میں شروع میں اللہ نے شرک کا ذکر فرمایا، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو کر دین اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نمازیں کوئی ٹوٹی پھوٹی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری حاجتیں تو دوسروں سے ہیں۔ کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ریالوں کی طرف، کبھی ڈالروں کی طرف۔ تو جب تک یکسو ہو کر اللہ کی طرف رخ نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا میں ہمارا کھویا ہوا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے ساتھ اللہ نے انہیں وہ غلبہ عطا کیا تھا کہ اس وقت کی دو سپر پاور روم اور کسرا گھٹنوں کے بل گر پڑی تھیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت بات کی بات نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو سپر پاور تھیں، اس وقت بڑی سلطنتیں تھیں، بڑا اسلحہ تھا، بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ ان سرا نشینوں نے جب یکسو ہو کر اللہ کی طرف رخ کر لیا اور سچے معنوں میں حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے، تو وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، آپ جو ہم پوری امت جو ہے ذلت و رسوائی کا شکار ہے، صرف اس وجہ سے کہ دو رنگی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ صبغت اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے رنگنے سے مراد اس کے احکامات میں بس کھو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لو تو تم دیکھو گے کہ دنیا میں بھی تمہیں عروج ملے گا، اور جنتیں جو خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یکسو مومن بنائے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ الہ العالمین ہمیں یکسو ہو کر اپنے راستے پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں یکسو ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، یہ امت اس وقت تتر بتر ہو چکی ہے، یا اللہ، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، غیروں کی سازشوں کی وجہ سے، یا اللہ اس امت کو عروج عطا فرما دے اپنے اس قرآن کے ذریعے سے، یا اللہ اس امت کو اچھے حکمران عطا فرما دے، یا اللہ ان بدکن لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین، غزہ کے مظلوموں کی حفاظت فرمائیے، ان کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دیجیے۔ الہ العالمین، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے۔
الہ العالمین اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو کلمے کے نام پہ بنا تھا یا اللہ اس میں کلمے کا بول بالا فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں ان سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے واحد حاجت روا، اے واحد مشکل کشا، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو میرے بزرگ بیٹے ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم رکھیے۔ اے اللہ جی ہمارے بابا عزیز رحمان صاحب کی ٹانگ میں فریکچر ہوا، یا اللہ انہیں شفا عطا فرمائیے۔ الہ العالمین جو فوت ہوئے اس محلے میں فوت ہوئی ہے، گاؤں میں فوت ہوئی ہے، ابھی لال عبدالقیوم فوت ہوئی ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ الہ العالمین الہ العالمین رحمت کی بارش عطا فرمائیے۔ الہ العالمین رحمت کی بارش عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت کے صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا صدقہ آپ کے حسن کا وسیلہ بنا کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائیے۔ بس یا الہ العالمین جس کے گھر میں جو کچھ پریشانی ہے اس پریشانی کو آسانی میں بدل دیجیے۔ جو مالی پریشانی کا شکار ہیں یا اللہ انہیں مالی خوشحالی عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وسلم۔ جزاک اللہ۔